بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی اور نیلامبر پیتامبر یونیورسٹی میں سیمسٹر 4 کا جو اردو نصاب ہے اس میں MJ 7 پر بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے 3 یونٹ پر بات کر لی ہے اور جتنے اہم شعراء ہیں اس زمانے کے ان پر تبادلہ خیال کر لیا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ یونٹ 4 کے تحت میرا جی کے حیات اور ادبی خدمات پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم مختصر سوانح دیکھتے ہیں۔ میرا جی کا اصل نام محمد ثناء اللہ ڈار تھا۔ وہ 25 مئی 1912 عیسوی کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان کچھ نسلوں پہلے کشمیر سے آ کر گوجرانوالہ میں آباد ہو گیا تھا۔ میرا جی کے والد منشی مہتاب الدین ریلوے میں ٹھیکیداری کرتے تھے۔ ایک بار ان کو کاروبار میں اتنا گھاٹا ہوا کہ کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے۔ تب ایک انگریز انجینئر نے انہیں برج انسپکٹر بنا دیا اور ملازمت کے سلسلے میں مختلف مقامات پر جاتے رہے۔ میرا جی کی والدہ سردار بیگم ان کی دوسری بیوی اور عمر میں ان سے بہت چھوٹی اور نہایت خوبصورت ہونے کی وجہ سے شوہر پر حاوی رہتی تھیں۔ ماں سے میرا جی کو بہت محبت تھی اور وہ ان کو مظلوم سمجھتے تھے۔ میرا جی کے بچپن اور جوانی کا کچھ حصہ ہندوستان کی ریاست گجرات میں گزرا۔ ان کو نصابی کتابوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، جبکہ دوسری ادبی اور علمی کتابوں کے وہ کیڑا تھے۔ وہ میٹرک کا امتحان نہیں پاس کر سکے۔ ادبی دنیا کے مدیر مولانا صلاح الدین منشی مہتاب الدین کے دوست میں سے تھے۔ منشی جی نے ریٹائرمنٹ کے بعد جو کچھ ملا وہ مولانا صلاح الدین کے ساتھ تجارت میں لگا دیا، لیکن پیسہ ڈوب گیا اور منشی جی کے تعلقات مولانا سے خراب ہو گئے۔ میٹرک میں فیل ہونے کے بعد میرا جی نے باپ کی مرضی کے خلاف مولانا صلاح الدین کے رسالہ ادبی دنیا میں 30 روپے مہینے پر ملازمت کر لی اور یہیں سے ان کے ادبی سفر کا آغاز ہوا۔ ادبی دنیا میں کام کرتے ہوئے میرا جی نے بہت سے مغربی اور مشرقی شعراء کی زندگی اور ان کے ادب سے اردو دنیا کو باخبر کرنے کے لیے مضامین لکھے اور ان کی تخلیقات کے ترجمے بھی کیے، جو بعد میں مشرق و مغرب کے نغمے کے نام سے کتابی شکل میں شائع ہوئے۔ ایک عرصے میں ادبی دنیا اور دیگر رسالوں میں ان کی تبازات تخلیقات شائع ہونے لگی تھی اور ان کے تنقیدی مضامین کو قارئین نے توجہ دینا شروع کیا تھا۔ لاہور میں اسکول کے زمانے میں ان کو ایک بنگالی لڑکی میرا سین سے عشق ہو گیا۔ یہ انتہائی شدید انفیچویشن تھا، اتنا شدید کہ ثناء اللہ ڈار نے اپنا تخلص ساحری بدل کر میرا جی رکھ لیا۔ وہ میرا سین کے خاصے فاصلے تعاقب کرتے تھے اور صرف ایک بار اسے راستے میں روک کر بس اتنا کہہ سکے تھے کہ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ میرا سین اس کا کوئی جواب دیے بغیر ان کی خشمگین نگاہوں سے گھورتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ میرا جی نے اپنے اسی جنونی عشق کا بڑا ڈھنڈورا پیٹا، جبکہ محمد حسن عسکری کا بیان کچھ اور ہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک دن بنگالی لڑکی ان کے سامنے سے گزری۔ دوستوں نے یوں ہی میں مذاق میں کہا کہ یہ ان کی محبوبہ ہے۔ 2-4 دن لڑکوں نے میرا کا نام لے کر انہیں چھیڑا اور وہ ایسے بنے رہے جیسے واقعی چڑھ رہے ہوں۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ دوست انہیں افسانہ بنا دینا چاہتے ہیں تو وہ بے تأمل بن گئے اور اس کے بعد اس کی ساری عمر اس افسانے کو نبھانے میں گزاری۔ بعید نہیں کہ اپنی حیات گزاری، شراب نوشی اور خود لذتی کی عادت کے لیے ان کو میرا سین سے عشق میں ناکامی کی صورت میں ایک جواز کی ضرورت پڑی ہو۔ میرا جی 1938 سے 1941 تک ادبی دنیا سے وابستہ رہے۔ تنخواہ بہت کم تھی، لیکن اس ملازمت نے ان کے فکر و شعور کو وہ جلا بخشی جس نے انہیں میرا جی بنا دیا۔ 1941 میں ان کو ریڈیو اسٹیشن لاہور پر ملازمت مل گئی اور 1942 میں ان کا تبادلہ دہلی ریڈیو اسٹیشن پر ہو گیا۔ اب ان کے مالی حالات بہتر تھے،
لیکن دوسری تمام بری عادتیں جاری تھیں، بلکہ ان میں طوائفوں کے کوٹوں پر جانے کا اضافہ بھی ہو گیا تھا، یہاں کے تک کہ وہ آتش کے تحفہ بھی لے آئے تھے۔ ان کو اپنی تمام قبیح حرکتوں کی تشہیر کا بھی ذوق تھا اور ایسا کر کے لطف حاصل کرتے تھے۔ میرا سین سے اپنے دنیا کے نرالے عشق کے بلند و بانگ دعووں کے باوجود انہوں نے دفتر کے عملے میں دو تیز ترار لڑکیوں، صحاب قزلباش اور صفیہ معینی کے ساتھ عشق کی پینگیں بڑھانے کی کوشش کی، لیکن ان کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا جو ان شوخ لڑکیوں کو متاثر کر سکے۔ جب وہ زیادہ پیچھے پڑے تو صفیہ معینی نے کہہ دیا، میرا جی رہنے دیجیے، آپ ہیں کس لائق۔ 1945 میں میرا جی کی شامت نے انہیں گھیرا اور فلموں میں قسمت آزمانے بمبئی پہنچ گئے۔ بمبئی پہنچ کر میرا جی کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ 3 ماہ تک کوئی کام نہیں ملا۔ وہ کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس بن بلائے مہمان کی طرح وقت گزارتے رہے۔ پھر پونا چلے گئے جہاں اخترالایمان رہتے تھے۔ اخترالایمان نے ان کو محبت سے اپنے پاس رکھا۔ پونا میں بھی ان کی ملازمت کا کوئی بندوبست نہیں ہو سکا۔ مجبوراً 16 اکتوبر 1947 کو بمبئی واپس آ گئے۔ کچھ دنوں بعد اخترالایمان بھی بمبئی آ گئے تو انہوں نے رسالہ خیال نکالا اور ادارت میرا جی کو سونپ دی۔ اس کے بعد وہ میرا جی کو 100 روپے ماہوار دیتے تھے۔ اب تک کثرت شراب نوشی اور کھانے پینے میں بے قاعدگی کی وجہ سے ان کی صحت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ان کو اسہال کی شکایت تھی، لیکن پرہیز نہیں کرتے تھے اور نہ علاج۔ جب حالت دیگرگوں ہوتے دیکھے تو اخترالایمان ان کو اپنے گھر لے گئے، لیکن وہاں بھی وہ پرہیز نہیں کھاتے تھے۔ جب حالت زیادہ بگڑی تو ان کو سرکاری ہسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں وہ کینٹین والوں اور دوسرے ملازمین سے کبھی کبھی ساتھ کے مریضوں کو بھی کھانا مانگ کر بد پرہیزی کرتے تھے۔ ان کی دماغی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ آتش کے مریضوں میں اکثر اس قسم کی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میرا جی کے آخری ایام انتہائی اذیت ناک تھے۔ ان کے سارے بال سفید ہو گئے تھے، ہاتھوں، پیروں اور پیٹ پر ورم تھا، خون بننا بالکل بند ہو گیا تھا۔ 3 نومبر 1949 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ جنازے میں 5 آدمی تھے: اخترالایمان، مہندر ناتھ، مدھوسودن، نجم نقوی اور آنند بھوشن۔ تدفین میرا لائن قبرستان میں ہوئی۔ تمام کوششوں کے باوجود بمبئی کے کسی اخبار نے ان کی موت پر ایک لائن کی خبر بھی شائع نہیں کی۔ اب ہم ان کی تصانیف پر آتے ہیں۔ ان کی کئی اہم تصانیف ہے۔ پہلی کتاب ہے گیت ہی گیت، یہ گیتوں کا مجموعہ ہے، 1944۔ دوسری کتاب ہے اس نظم میں معاصر نظموں کا انتخاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے یہ، 1944 میں شائع ہوئی ہے۔ اس کے بعد تیسری کتاب ہے مشرق و مغرب کے نغمے، یہ تنقید کی کتاب ہے، 1958 میں شائع ہوئی ہے۔ چوتھی کتاب ہے خیمے کے آس پاس، اس میں خیام کی رباعیاں کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے، 1964 میں۔ نمبر 5 ہے پابند نظمیں، یہ نظمیں ہیں، 1968 میں۔ کلیات میرا جی، جسے جمیل جالبی نے ترتیب دیا ہے، 1988 میں۔ پھر میرا جی کی نظمیں، 1990۔ نظموں کے حوالے سے کتاب ہے باقیات میرا جی، جس کو ترتیب دیا ہے شیما مجید نے، 1990 میں۔ 9ویں کتاب ہے سہ آتشا، یہ نظمیں ہیں، 1992۔ 10ویں کتاب ہے میرا جی کے گیت، اس کا سندارد ہے۔ اس کے علاوہ مزید مطالعے کے لیے آپ ان کتابوں سے رجوع کر سکتے ہیں: میرا جی شخصیت اور فن، کمار پاشی، 1981۔ میرا جی ایک مطالعہ، جمیل جالبی، 1991۔ میرا جی شخصیت اور فن، رشید امجد، 1995۔ میرا جی اور ان کا نگار خانہ، شمیم حنفی، 2013۔ یہ اہم لکھنے والے لوگ ہیں، اور جب اہم لوگ کسی بڑے فنکار پر قلم اٹھاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ فنکار کا قد بہت اونچا ہے۔ میرا جی نے کم عمر پائی، لیکن اردو نظم کو جو انہوں نے دیا وہ بہت قابل تعریف ہے۔ کم عمر میں انہوں نے
تنقید کے حوالے سے یا جدید نظم کے حوالے سے جو چیزیں بھی دیں وہ قابل ستائش ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ ان کی جو نظم ہے اس پر بات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔